اور ذوی الاحترام کے ساتھ ساتھ علماء وقار ہیں جن کے بیانات سے آپ مستفیض ہوں گے۔ میں 4 مصرے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں اور قبلہ کعبہ میسم زیدی صاحب چند کلمات آپ کے گوش گزار فرمائیں گے۔ علی کا عشق ہے روح و بدن کا اجلا پن، علی کا عشق ہے روح و بدن کا اجلا پن، تیری سمجھ میں سمائے بھلا یہ راز کہاں، تجھے علی سے محبت نہیں نہ کر سجدے، تیرا بدن ہی نجس ہے تیری نماز کہاں، تجھے علی سے محبت نہیں نہ کر سجدے، علی کا عشق ہے روح و بدن کا اجلا پن، تیری سمجھ میں سمائے بھلا یہ راز کہاں، علی کا عشق ہے روح و بدن کا اجلا پن، تیری سمجھ میں سمائے بھلا یہ راز کہاں، تجھے علی سے محبت نہیں نہ کر سجدے، تیرا بدن ہی نجس ہے تیری نماز کہاں، تیرا بدن ہی نجس ہے تیری نماز کہاں۔ آئیے حضرات، بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کی جاتی ہے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا میسم زیدی صاحب قبلہ کعبہ کی بارگاہ میں تشریف لائیں اور چند کلمات آپ کو گوش گزار فرمائیں۔ قبلہ کعبہ تشریف لانے آپ حضرات بآواز بلند سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله یامر بالعدل والاحسان، صلوات حضرات، مختصر سی آیت ہے جس کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ اس آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ احسان، عدل اور احسان کے ساتھ اپنے امر کو ظاہر کرتا ہے۔ عزیزو، عام طور پر مفسرین نے اس آیت میں احسان سے مراد نیکی کو لیا ہے اور اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ عدل اور نیکی کے ساتھ اپنے امر کو انجام دیتا ہے، اور بندوں کا فریضہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہر قدم پر دوسروں کے ساتھ نیکی کو شامل کریں۔ میں اس وقت آپ کے سامنے اس سلسلے میں کوئی طولانی تقریر نہیں کرنا چاہتا، لیکن اکثر نیکی پر گفتگو کرتے ہوئے علماء نے پیغمبر اسلام کی ایک حدیث نقل کی ہے، اسی کو میں آپ کے سامنے عرض کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ اس بات کو محسوس ضرور کریں گے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو حرکت نہ دو مگر خیر کے لیے، اور اپنی زبان کو نہ ہلاؤ مگر معروف کے لیے۔ صلوات محمد وعلى ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد اور بڑے بڑے علماء نے پیغمبر کی اس حدیث کو تحریر کرنے کے بعد لکھا کہ اسی کا نام نیکی ہے، اسی کا نام احسان۔ تو احسان کیا ہے کہ ہاتھ کو حرکت نہ دی جائے مگر خیر کے لیے، اور زبان کو نہ ہلایا جائے مگر معروف کے لیے۔ تو آئیے اس وقت مختصر سے الفاظ میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ خیر کسے کہتے ہیں اور معروف کسے کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ قرآن مجید کے آخری پارے میں ایک سورہ ہے کہ جس کو سورہ بینہ کہا جاتا ہے۔ اس سورہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اس سورہ میں خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، وہ لوگ کو جو ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ انجام دینے والے ہیں،
وہ خیر البریہ ہے۔ جب پیغمبر اسلام نے اس آیت کو انصار و مہاجرین کے سامنے مسجد میں تلاوت فرمایا تو کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ اللہ کے رسول خیر البریہ سے مراد کون؟ اس سے پہلے کہ پیغمبر کوئی جواب دیتے، مولائے متقیان مسجد میں داخل ہوئے اور پیغمبر نے فرمایا کہ یہ آ گیا خیر البریہ۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد خیر البریہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقت میں خیر سے مراد مولائے متقیان غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور عزیزوں، یہاں پر اہل معرفت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نہ غور کریں گے تو کون غور کرے گا؟ آج جگہ جگہ مسلمان ذکر خیر البشر کرتے ہیں اور جگہ جگہ اس نام پر محافل کا اور میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں اس طرح کا کلام بھی پڑھا جاتا ہے، نعت بھی پڑھی جاتی ہے۔ اور سارے مسلمانوں سے اگر آپ سوال کریں کہ خیر البشر کون ہے تو ہر ایک جواب دیتا ہے کہ خیر البشر سے مراد پیغمبر اسلام۔ ہمیں بھی اس سے انکار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے مسلمانوں کا اجماع یہ ہے کہ پیغمبر کی ذات خیر البشر ہے۔ تو سارے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر خیر البشر ہیں، لیکن پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ علی خیر البشر۔ کیا پیغمبر ایک صلوات پڑھا پر محمد وآلہ۔ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ علی خیر البشر۔ اب یہ مجمع داد نہ دے گا تو کون داد دے گا؟ دوسرا جملہ آپ سنیں گے، پیغمبر فرما رہے ہیں علی خیر البشر من ابا فقط کفر۔ ایک صلوات پڑھا پر محمد وآلہ۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں پر محمد وآلہ۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ علی خیر البشر ہیں، علی خیر البشر ہیں۔ اور صرف یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ علی خیر البشر ہیں، یعنی پیغمبر بھی صرف تولا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ علی خیر البشر ہیں، اور جو اس سے انکار کرے وہ کافر ہے۔ ایک صلوات پڑھا پر محمد وآلہ۔ جو اس سے انکار کرے علی خیر البشر من ابا فقط کفر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا علی کون ہے؟ کہ مولا علی خیر البشر ہے، مولا کائنات خیر ہیں۔ تو نیکی کسے کہتے ہیں؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ کہ ہاتھ کو اگر حرکت دی جائے تو خیر کے لیے، دیکھیں میری فکر کہیں جا رہی ہے، اور زبان کو ہلایا جائے تو معروف کے لیے۔ تو آئیے سنیے کہ معروف کسے کہتے ہیں۔ کسی نے ہمارے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا معروف کسے کہتے ہیں؟ کہ مولا معروف کسے کہتے ہیں؟ معروف کس شے کا نام ہے؟ سنیے گا جماعت کا، معروف کس شے کا نام ہے؟ معروف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں علماء بیٹھے ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہر بات کو مجھ سے بہتر طریقے سے سمجھتے بھی ہیں اور محسوس بھی کرتے ہیں۔ تو معروف کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے عزیزوں، ایک لفظ ہے معرفت۔ معرفت کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا۔ معرفت کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا۔ جو کسی کی معرفت رکھے اس کو عارف کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ دیکھیں یہاں شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے سجا کہنے کا رواج تھا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ شاید کچھ لوگ سمجھتے ہوں، ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ۔ پہلے سجا کہنے کا رواج تھا، مطلب ایک مصرع کہا جاتا تھا جس میں مفہوم اس کا اور ہوتا تھا اور اس میں کسی کا نام بھی ہوتا تھا۔ تو ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ تو جو کسی کی معرفت رکھے اس کو عارف کہتے ہیں، اور جس کی معرفت رکھی جائے اسے معروف کہا جاتا ہے۔ معروف کا مطلب ہوتا ہے پہچانا ہوا۔ معروف کا مطلب ہوتا ہے پہچانا ہوا۔ یہ لفظ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں۔ ہمارے احمد رضا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی مشہور و معروف شاعر فلاں صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ معروف کا مشہور کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شہرت رکھتے ہیں، معروف کا مطلب ہوا پہچانے ہوئے ہیں۔ تو معروف کہتے ہیں اس کو کہ جو پہچانا ہوا ہو۔ کسی نے ہمارے چھٹے امام سے پوچھا کہ معروف سے مراد کون ہے؟ تو آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، جن کے نام سے ہماری ملت پہچانی جاتی ہے، تو ہمارے امام نے ارشاد فرمایا کہ معروف وہ ہے کہ جو زمینوں میں بھی پہچانا ہوا ہے اور آسمانوں میں بھی پہچانا ہوا ہے۔ معروف وہ ہے کہ جو زمینوں میں بھی پہچانا ہوا ہے اور آسمانوں میں بھی پہچانا ہوا ہے۔ کہ مولا وہ کون ہے جو زمین و آسمان میں پہچانا ہوا ہے؟ کہ وہ ہمارے جد غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔
کہ ہم کوئی ملا نہیں ہیں، ہم کوئی مفتی نہیں ہیں، ہم کوئی مرجع نہیں ہیں، ہم فتویٰ دینے والے نہیں ہیں۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، لیکن ایک بات ضرور میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ہمیں فتویٰ دینے کا نہ حق ہے نہ فتویٰ دینے کا ہمیں شوق ہے، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ لیکن معروف سے مراد کون ہے؟ قبلہ سنیے گا، معروف سے مراد ہیں مولائے متقیان۔ یہاں جتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کچھ یاد ہو یا نہ یاد ہو عوام کو، لیکن کم سے کم فروع دین تو یاد ہے نا؟ فروع دین یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ میں نے کہا بھائی اول نماز، دوسرے روزہ اقبال بھائی، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس، چھٹے جہاد، اس کے بعد کیا کہا؟ امر بالمعروف۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، امر بالمعروف۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ امر بالمعروف واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بھائی امر بالمعروف واجب ہے، امر بالمعروف واجب ہے، واجب ہے امر بالمعروف۔ معروف سے مراد کون؟ کہ معروف سے مراد مولائے کائنات۔ اب جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو بھیا یہ امر بالمعروف ہے، یہ واجب ہے، ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ امر بالمعروف اور کیا آپ نے، یہ امر بالمعروف ہے، اور امر بالمعروف جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ امر بالمعروف واجب ہوتا ہے، تو امر بالمعروف بھی واجب ہے اور نہی انل منکر بھی واجب ہے، نہی انل منکر بھی واجب۔ اب یہ منکر کیا ہے؟ انہوں نے کہا منکر جو ہے یہ معروف کی ضد ہے۔ نہیں غور کیا؟ منکر جو ہے یہ کیا ہے؟ صلوات محمد۔ سنیے قبلہ، منکر کیا ہے؟ منکر کیا ہے؟ منکر جو ہے یہ معروف کی ضد ہے۔ دیکھیں مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ یوٹیوب کے اوپر بھی آ جائے، لہذا یہ بات عرض کر دینا ضروری ہے کہ اس سے بہتر انداز سے نماز کی تبلیغ نہیں ہو سکتی جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ نماز کسے کہتے ہیں؟ اپنی طرف سے میثم زیادی نہیں عرض کر رہا، نماز کسے کہتے ہیں؟ سورہ عنکبوت پڑھیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز وہ ہے جو انسان کو فحش سے اور منکر سے دور رکھتی ہے۔ نماز وہ ہے جو انسان کو فحش سے اور منکر سے دور رکھتی ہے۔ تو نماز کا کام ہے انسان کو منکر سے دور رکھنا، خالی کام نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ کہ نماز کا مقصد ہے انسان کو منکر سے دور رکھنا۔ منکر سے دور رکھنا، کیا سنا آپ نے؟ منکر سے دور رکھنا نماز کا کام ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب نماز منکر سے دور کرتی ہے تو معروف کا قریب کرتی ہے۔ معروف سے قریب کرتی ہے۔ معروف سے مراد کون؟ کہ مولا متقیان۔ منکر کون ہے؟ کہ بھئی معروف کی ضد کو منکر کہتے ہیں، تو جو علی کا دشمن ہے وہی تو منکر ہوگا نا، وہی تو منکر ہوگا۔ اب اچھا لگے یا برا لگے، ہم مولا کائنات کی ولایت کی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں، وہ تو کام رسول اللہ کا تھا، ہم نماز کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اب اگر یہ جملہ اچھا نہ لگے تو نہ تم نماز کے دوست ہو نہ ولایت کے ہم نوا ہو۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ بھیا جب آپ تمام طرح سے نماز کی تبلیغ کرتے ہیں، نماز پڑھیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے، یہ ملک الموت کے اسٹائل کی تبلیغ ہے۔ تو آپ کو نماز کے لیے فرصت نہیں، تعجب ہے۔ نماز سے مت کہیے کہ ہمیں کام کرنا ہے، کام سے کہیے کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ چلیے آپ کا اگر خلوص ہے تو اللہ آپ کو اس کی جزا عطا کرے۔ اب شاہ نجف کے دربار میں بھی نماز کی تبلیغ کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور قرآن کی آیت کا سہارا لے کے کہہ رہا ہوں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس کا سہارا لے کے عرض کر رہا ہوں کہ بھیا نماز پڑھو تاکہ ولایت علی کے قریب ہو جاؤ، دشمن علی سے دور ہو جاؤ۔ صلوات پڑھو پر محمد و آل محمد۔ مقصد ہے نماز، نماز کا مقصد ہی یہی ہے، نماز کا مقصد ہی یہی ہے۔ تو بہرحال بات کہاں سے کہاں آ گئی؟ میں عرض کر رہا تھا پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ہاتھ کو حرکت نہ دو مگر خیر کے لیے،
اور زبان کو نہ ہلاؤ مگر معروف کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر مومن کو ایسے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہاتھ بڑھے تو خیر کے لیے، زبان ہلے تو معروف کے لیے۔ اب خود پیغمبر کی شان بھی ایسی ہونا چاہیے نا؟ کیا سننا ہے؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا۔ اب عزیزو ہم نے دیکھا کہ غدیر کا میدان ہے، پیغمبر کے ہاتھوں میں خیر ہے، زبان سے معروف۔ اور اگر اب بھی کسی کی سمجھ میں میرا نکتہ نہیں آیا تو میں عرض کروں کہ چونکہ یہ منظر ہونے والا ہے لہذا سلمان سے کہا آواز تو حی علی خیر۔ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آلہ کہ آواز دو حی علی خیر العمل، خیر عمل کے لیے آؤ۔ تو علی کون ہے؟ کہ علی ہی خیر ہے۔ اور من کنت مولا فہد علی مولا کیا ہے؟ کہ بھئی یہی معروف ہے جو رسول اللہ کی زبان پہ ہے۔ اب عزیزوں غدیر کا مسئلہ بھی بڑا اہم ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں صاحب غدیر سمجھ میں نہیں آتی۔ اب میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں عزیزوں، جب کوئی پروگرام پرانا ہو جاتا ہے، ان کا 25 سال ہو گئے اس کی سلور جبلی ہو رہی، 50 سال ہو گئے اس کی گولڈن جبلی ہو رہی، میں آپ کو دکھاتا ہوں رسول اللہ کے بعد مولا علی نے خود غدیر کی سلور جبلی منائی۔ دیکھیں آپ مجھے جانتے ہیں میں ایسے ہی نہیں پڑھتا ہوں، جب تک دیکھتا نہیں جب تک پڑھتا نہیں۔ خود مولا علی نے غدیر کی سلور جبلی منائی۔ سلور جبلی 25 سال بعد ہوتی ہے نا، سن 35 ہجری۔ کیا سن رہے ہیں؟ اور نہیں کیا آپ؟ لیکن جو جانتے ہیں ان کو لطف آیا۔ سن 35 ہجری غدیر کا واقعہ کب ہوا؟ سن 10 ہجری میں، 18ویں ذی الحجہ سن 35 ہجری۔ پورے 25 سال ہوئے یا نہیں ہوئے؟ 25 سال کے بعد مولا علی جنگ صفین کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ پہ رکے، 18ویں ذی الحجہ مولا علی ایک جگہ پہ رکے۔ اب جب رکے دیکھیے ابھی احمد رضا صاحب سب شعراء کو پڑھوا رہے تھے نا، لوگ کہتے ہیں صاحب یہ سب طریقہ کہاں سے آیا؟ ارے بھیا وہیں سے آیا، وہیں سے آیا۔ کیسے آیا؟ کہ مولا علی رکے، رکنے کے بعد سارے لشکر کو روکا، اور روکنے کے بعد کہا یہ بتاؤ کہ تم میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس وقت موجود تھے کہ جب 10 ہجری میں 18ویں ذی الحجہ کو غدیر خم کے میدان میں رسول اللہ نے مجھے ہاتھوں پر اٹھا کے اعلان فرمایا تھا، تم میں کتنے لوگ تھے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پہ کتنے لوگ تھے؟ اب بہت سے نوجوان تھے جو اس وقت موجود نہیں تھے، 18 سال کی عمر، 20 سال کی عمر، 21 سال، 22 سال، 23 سال، 24 سال، 25 سال۔ میرے خیال میں یہ باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی 30-32 سال کا بھی تھا تو اسے بھی کہاں یاد ہوگا، اسے بھی یاد نہیں ہوگا۔ تو مولا علی نے لوگوں کو دیکھا، اب کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے، کچھ خاموش رہے، لیکن جو خاموش رہے ان کو مولا علی نے خود اٹھایا، تم اٹھو تم اٹھو تم اٹھو۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آلہ، تم اٹھو۔ دیکھیں یہ خطابت وغیرہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، میں جو دیکھا ہے میں نے وہی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ 30 آدمی کھڑے ہوئے، 30 آدمی۔ مولا علی نے فرمایا کہ یہ 30 جو تھے یہ غدیر کے میدان میں موجود تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک ایک آدمی آئے اور آ کے بیان کرے کہ اس نے غدیر میں کیا دیکھا۔ یا علی کسی ایک سے بیان کروا دیجئے۔ کہا نہیں بھائی 25 سال ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی کسی جز کو بھول جائے تو دوسرا اس کو بیان کر دے، لہذا لوگ آتے رہے بیان کرتے رہے۔ اب کیسے کیسے بیان کیا یہ مجھے نہیں بیان کرنا ہے، سب نے بیان کیا، لیکن 3 ایسے تھے کہ جنہوں نے بیان نہیں کیا۔ 3 ایسے تھے جنہوں نے ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آلہ۔ یہ وہ 3 نہیں تھے، وہ تو پہلے ہی مر چکے تھے، بلکہ 3 آدمی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم بھول گئے، ہمیں یاد نہیں ہے یاد۔ ہم مولا علی کے سامنے کہہ رہے ہیں ہمیں یاد نہیں ہے، ہمیں یاد نہیں ہے۔ اہل معرفت بیٹھے ہوئے ہیں جو ذہنوں کے ظرف میں عقل کا رکھنے والا ہے، اسی سے کہہ رہے ہیں ہمیں یاد نہیں، اور کیا آپ نے اسی سے کہہ رہے ہیں ہمیں یاد نہیں۔ جب کہا کہ ہمیں یاد نہیں تو مولا علی نے تینوں پر لعنت کی، اور اس کے بعد تینوں کو الگ الگ بد دعائیں دی۔ ایک سے کہا کہ تو اندھا ہو جائے گا، وہ ابو موسیٰ اندھا ہو کے مرا۔
زید ابن ارقم سے کہا کہ تو جہالت کی موت مرے گا، وہ اسی عالم میں مرا۔ انس ابن مالک سے کہا، سنیے، انس ابن مالک سے کہا، آپ کے مطلب کی بات، انس ابن مالک سے کہا کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے میری ولایت کو چھپایا ہے۔ تیری دیکھیں قبلہ مجھے کچھ نہ کہیے گا، مولا علی کا جملہ ہے، اگر مولا علی کا جملہ نہ ہو تو آپ کل آگے میرا گریبان پکڑ لیجیے گا۔ یہ بیٹھے احمد رضا صاحب، ان کا بھی ماشاءاللہ کافی مطالعہ ہے، اور ہمارے یاسو عباس صاحب بیٹھے ہیں، دیگر حضرات بیٹھے ہیں، ہمارے بڑے بھائی بیٹھے ہیں، ان سب حضرات کا مطالعہ ہے، سب میری بات کی گواہی دیں گے۔ مولا علی نے کیا فرمایا کہ اللہ تیری پیشانی پر ایک سفید رنگ کا داغ نمودار کرے گا جو امامے سے بھی چھپ نہیں پائے گا۔ کیسے؟ امامے سے بھی، امامے سے، یعنی جتنا بھی نیچے کر کے امامہ باندھے وہ امامے سے چھپ نہیں پائے گا، امامے سے بھی چھپ نہیں پائے گا۔ اب عزیزوں مجھے یہ نکتہ نہیں پڑھنا، مجھے کچھ اور آپ کے سامنے عرض کرنا تھا۔ ایک صاحب ہیں حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، جن کا نام ہے میر مراد علی خان، زبردست آدمی مراد علی خان۔ مراد علی خان نے چھوٹی چھوٹی بہت سی کتابیں لکھی ہیں، آپ سرچ کیجئے، اور میں سمجھتا ہوں بڑے کام کی کتابیں ہیں، اور اگر ان کی چھوٹی چھوٹی کتابیں چھپوا کے اور بجائے دعاؤں کی کتابوں کے رسالہ ثواب کی مجالس میں تقسیم کی جائیں تو بڑے کام کی کتابیں ہیں۔ میں نے اس کے کچھ پرنٹ آؤٹ بھی نکلوائے تھے، آپ مراد علی خان ڈالیے تو ساری کتابیں بہرحال سامنے آ جائیں گی، بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں۔ تو انہوں نے انس ابن مالک پر بھی ایک چھوٹا سا مقالہ لکھا، اس میں بہت سی چیزیں لکھی ہیں، اس میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے۔ تو ان کے لکھنے کی ایک شان یہ بھی ابھی باحیات ہے ماشاءاللہ۔ تو وہ جب لکھتے ہیں تو اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھتے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، لیکن بہرحال اہل بیت کے جو چاہنے والا ہوتا ہے وہ بھی بیوقوف نہیں ہوتا، احمق نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ بھی عقل مند ہوتا ہے، صاحب عقل ہوتا ہے، لہذا کبھی کبھی کچھ جوش آ جاتا ہے تو ایک آدھ جملہ لکھ دیتے ہیں، لیکن جملہ بڑے غضب کا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ واقعہ لکھنے کے بعد ایک جملہ لکھا، احمد رضا صاحب سنیے گا، میں سمجھتا ہوں کہ جو حضرات شاعر ہیں یا خطیب ہیں سب کے کام آ سکتا ہے یہ جملہ۔ مراد علی خان صاحب نے بڑا خوبصورت سے، جمال صاحب سنیے گا، جملہ لکھا۔ انہوں نے لکھا کہ مولا علی نے فرمایا کہ تیری پیشانی پر سفید رنگ کا داغ نمودار ہوگا، سفید رنگ کا داغ نمودار ہوگا، اس لیے کہ تو نے میری ولایت کے معاملے میں جھوٹ بولا۔ میں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ یہیں سے یہ محاورہ چلا، سفید جھوٹ۔ صلوات اور پڑھتے پر محمد و آلہ۔ ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آلہ۔ دیکھیں یہاں ماشاءاللہ شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم بھی کبھی کبھی موضوع ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی، اور کچھ شعر بھی کہہ لیتے ہیں، لیکن ہر آدمی کچھ کمزوری ہوتی ہے تو ہم نظم میں مسدس نہیں کہہ پاتے، اور مسدس پہ داد زیادہ ملتی ہے، تو کبھی کبھی تقریر جو کرتے ہیں تو ہم نثر میں مسدس پڑھنے لگتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آلہ، ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آلہ، ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آلہ۔ بس قبلہ بات تمام ہو رہی ہے، تو بات کہاں سے چلی تھی؟ بات یہاں سے چلی تھی کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ جو ہے وہ عدل اور احسان یعنی نیکی کے ساتھ اپنے امر کو ظاہر کرتا ہے۔ اب نیکی سے مراد کیا ہے، خیر سے مراد کیا ہے؟ کہ خیر سے مراد مولا کائنات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقرار ولایت امیر المومنین سب سے بڑی نیکی ہے۔ لیکن ایک حدیث اس وقت اس موضوع کے اعتبار سے مجھے اور یاد آ رہی ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ موضوع سے ہٹوں بھی نہیں، اور بات بھی مکمل ہو جائے کہ جہاں تک نیکی کا تعلق ہے تو ہمارے چھٹے امام ہی نے یہ بھی ارشاد فرمایا، دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے، ہمارے چھٹے امام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ، جب اللہ بندہ نہیں، جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اسے زیارت قبر حسین کا شرف ادا کرتا ہے۔
اس سے بڑی کوئی شے نہیں. زیارت امام حسین علیہ السلام. ابھی آپ نے سنا تھا راہب والا واقعہ. یہ راہب والا واقعہ ہے کیا؟ آپ جانتے ہیں راہب والا واقعہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے بدا کا واقعہ، بدا کا مسئلہ، جس میں اہل سنت ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ راہب والے واقعے سے بہتر بدا کی کوئی مثال ہی نہیں ہو سکتی. اس سے بہتر کوئی اس کی مثال نہیں ہو سکتی. اللہ نے بے شک ساری کائنات کی تقدیر لوح محفوظ پر تحریر کی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس نے لکھا تو ہے، لیکن وہ اپنے ہی لکھے ہوئے سے مجبور نہیں ہے. وہ محو کو سب کرنے والا ہے، سب کو محو کرنے والا ہے. کوئی دوسرا تو اس کے لکھے ہوئے کو مٹا نہیں سکتا، کوئی دوسرا جو اس نے نہیں لکھا ہے وہ لکھ نہیں سکتا، لیکن اگر اللہ چاہے تو محو کو سب کر سکتا ہے، سب کو محو کر سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ورنہ مانتے سب ہیں. انہوں نے کہا صدقہ دینے سے قسمت بدل جاتی ہے. بڑے احمق ہو، صدقے سے قسمت بدل جاتی ہے، اور جن کے اوپر صدقہ حرام ہے ان کی مرضی سے قسمت نہیں بدلتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکثر کوئی نیک کام کرنے سے مقدر بدل جاتا ہے. اور دیکھیے اگر یہ فکر نہ ہو تو لوگوں میں نیکی کا جذبہ ہی پیدا نہ ہو کہ اکثر نیک کام کرنے کی وجہ سے تقدیر بدل جاتی ہے، قسمت بدل جاتی ہے. میں کہا قسمت میں نہیں تھا، لیکن یہ بہتر کام کیا، یہ نیکی کی اور قسمت بدل گئی. تو بھیا وہ آیا، آنے والے نے پیغمبر سے کہا کہ آپ دعا کر دیجئے اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کر دے. پیغمبر نے لوح محفوظ کو دیکھا، لوح محفوظ میں اس کی قسمت پہ کوئی اولاد نہیں لکھی تھی. پیغمبر نے کہا تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے، تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے. مجھے پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے. اس نے حسرت سے امام حسین کے چہرے کی طرف دیکھا. کیا سنا؟ چہرے کی طرف دیکھا. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں بھیا کہ یہ صرف امام حسین کی زیارت کا اثر تھا. مانا نہیں دیکھا. ایک صلوات پڑھا پر محمد وآل محمد. ہمارے بھائی، ہمارے دوست جناب ثاقب ضیاء صاحب پیادہ، پیادہ پیدل آن فوٹ، سمجھ رہے ہیں آپ، کربلا محلہ تک گئے زیارت قبر حسین کے لیے. ہاں عزیزوں، پیادہ گئے. یہ کوئی معمولی بات نہیں، معمولی مسئلہ نہیں. جانا، یہ انسان اپنے جسم کی قوت سے نہیں جاتا، محبت کی قوت سے جاتا، روح کی قوت سے جاتا، عقیدت کی طاقت سے جاتا ہے. عشق حسین کی طاقت ہے جو لے جاتی. بہرحال عزیزوں، بہت بڑی بات، اور ہم سمجھتے ہیں کہ گئے یہ ہیں، لیکن ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے شہر میں رہنے والا اس طرح سے. بھائی ہم نے تو اپنی زندگی میں لکھنؤ میں پہلی بار کسی کے لیے دیکھا یا سنا کہ وہ زیارت کے لیے گیا ہو اور پیادہ گیا ہو اور گئے اور واپس آئے. اور اب اسے کیا کیا جائے کہ اپنا اپنا نصیب ہے، اپنا اپنا مقدر ہے. کچھ لوگ کربلا کی رعایت سن کے خوش ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ کربلا کی رعایت سن کے پریشان ہو جاتے ہیں. اب یہ اپنا اپنا لوگوں کا مقدر ہے، لیکن بہرحال ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے. اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے عارف صاحب نے اور دیگر حضرات نے اس وقت ان کے استقبالیے کے سلسلے میں یہ پروگرام رکھا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ کیونکہ کربلا کے سلسلے کا پروگرام ہے، لہٰذا اس کو غدیر سے بھی نسبت دی گئی ہے، اس لیے کہ یہی ہماری روح ہے اور یہی ہماری جان ہے اور یہی ہماری آئیڈینٹی ہے. غدیر اور کربلا میرا اپنا جملہ نہیں ہے، لیکن کسی کا بڑا خوبصورت سا جملہ ہے کہ ہماری واہ کو غدیر کہتے ہیں اور ہماری آہ کو کربلا کہتے ہیں. آئیے عزیزوں، اس مبارک موقع پر ہم اور آپ دعا کریں کہ پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا تمام حضرات جو یہاں تشریف فرمائیں، ان کو جلد از جلد کربلا محلہ کی زیارت کریں، اور جو لوگ زیارت کر چکے ہیں ان کو بار زیارت کا شرف ہے. پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا ہم جب تک زندہ رہیں
آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما۔